بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے پاکستان پر یہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ پاکستان کی ایئر سپیس یوز کرتے ہوئے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کر رہا ہے، جبکہ اس خبر کو افغانستان کی کسی لوکل نیوز ایجنسی نے ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینل نے اس کو بریک کیا ہے، جس سے آپ اس نیوز کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مزید اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ اس والے سے یہ DW نیوز کی خبر ملاحظہ فرمائیں۔ طالبان ایکیوزز پاکستان آف allowing US drones to enter airspace۔ ملا یعقوب کی سٹیٹمنٹ کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھے سابق افغان صدر اشرف غنی کی یاد آئی ہے۔ وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام عائد کر دیتے تھے۔ چلے ان کی تو سمجھ آتی تھی، کیونکہ انہوں نے تو وہی سب کچھ بولا تھا جن کے وہ بھارت اور امریکہ سے پیسے لیتے تھے۔ لیکن طالبان جو اپنے ملک میں اسلامی نظام رائج کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے وداؤٹ اینی ایویڈنس پاکستان پر الزام عائد کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس اس حوالے سے کوئی ایویڈنس موجود ہے تو وہ کیوں نہیں اب تک ان کو منظر عام پر لائے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا اس حوالے سے اب تک کوئی آفیشیل سٹانس سامنے نہیں آ سکا، جس سے کنفیوژن میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تو کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا چونکہ پاکستان کو FATF، IMF، ورلڈ بینک جیسے بہت سے اہم ایشوز پر امریکہ کا تعاون درکار ہے، اس لیے میں بھی پاکستان نے اپنی ایئر سپیس امریکہ کو افغانستان میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہو، اور بھی اس والے سے بڑا منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی پاکستان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد پاکستان اور طالبان کے درمیان ڈیفرنسز کریٹ کرنا ہے۔ اور پھر بھی ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ پاکستان نے واقعی ہی IMF سے لون حاصل کرنے کے لیے اپنی ایئر سپیس امریکہ کو افغانستان میں استعمال کرنے کے لیے دی ہو، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نہیں موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں؟ ویسے تو ہم اپنی تقریروں میں امریکہ اور اسرائیل کو گالیاں دے کر پولیٹیکل نیریٹو گیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی عملی پرفارمنس کے ذریعے ہم امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جب آپ امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر وہ کیسے اپنی شرائط منوائے بغیر پاکستان کو قرضہ دے گا؟ اس لیے میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا را پاکستان کی اکانومی پر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اختلافات بلا کر یکجان ہو جائیں، صرف اس ایک اہم ایشو پر سیاست کرنا چھوڑ دیں۔ بلکہ میری تو تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنا دیں، تاکہ نہ تو حکومت اور نہ ہی اپوزیشن پارٹیز پاکستان کی اکانومی پر سیاست کر سکیں، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں وہی ملک کامیاب ہے جس کی اکانومی بہتر ہوگی۔ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا جس کے پاس اٹامک بم ہو وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے لگتا تھا، نو ڈاؤٹ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن آج کے دور میں اسی ملک کا سکہ چلتا ہے جس کی اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ کیوں نہیں پاکستان کو G7 اور G20 جیسے بڑے بڑے اجلاسوں میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی؟ کیونکہ ہماری اکانومی G7 کنٹریز کے مقابلے میں بہت ویک ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا دشمن ملک یعنی بھارت، اس کی اکانومی چونکہ پاکستان کی نسبت بہتر ہے، اس کو G7 اور G20 وغیرہ اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اٹس ویری الارمنگ سچویشن فار پاکستان۔ اس لیے میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خدا را پاکستان کی اکانومی پر سیاست کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس اہم ایشو کو فل فور نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ اداروں کی موجودگی میں اس اہم ایشو کی بہتری پر کام شروع ہو سکے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں صرف ایک ہی ادارہ یعنی پاک فوج ہی رہ گیا ہے جس میں کمپیٹنٹ آفیسرز موجود ہیں، لہٰذا اگر ان کی موجودگی میں پاکستان کی اکانومی کی سروائیول پر کام شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے کافی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ادروائز اگر آپ ٹوٹلی پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر ڈیپینڈ کرنا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست ختم ہوگی تو پھر وہ اپنی جا کر پاکستان کی اکانومی کی بہتری کا سوچیں گے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔